واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہدایت کے تمام راستے واضح طور پہ بیان کر دیے۔ کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جنہوں نے لوگوں کو بتا دیا کہ اگر آپ لوگ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور کون سے اسباب اور علامات ہیں جو اس کے لیے اختیار کی جا سکتی ہیں۔ میرے بھائیو، خیبر کی لڑائی میں ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں جھنڈا ایک ایسے آدمی کو دینے لگا ہوں یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ فتح دیں گے۔ اس آدمی کی خوبی کیا ہوگی؟ اس کی عظیم خوبی یہ ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا، بلکہ خود اللہ کو اس سے محبت ہوگی اور اللہ کے رسول کو اس سے محبت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بندے سے اللہ محبت کرے، کسی بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لے، کسی بندے کا اللہ محب بن جائے، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنی بڑی سعادت ہے کہ صحابہ کرام نے وہ پوری رات اس معاملے میں غور و خوض کرتے ہوئے گزاری کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خود اللہ کو اس سے محبت ہوگی، اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کلہم یرجو ان یعطاہا، ہم نے پوری رات اس معاملے میں غور و خوض کرتے ہوئے گزاری اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ امید تھی کہ شاید یہ اعزاز، یہ سعادت مجھے مل جائے۔ لیکن جب صبح ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو آواز دی، جنہیں پکارا، وہ کون تھے؟ جناب علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہی جناب علی جن سے محبت کرنا اتنا ضروری ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی تجھ سے محبت کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے بغض و عداوت رکھنے والا منافق ہوگا۔ ایسا کیوں نہ ہو؟ جب جناب علی سے اللہ کو محبت ہے، جب جناب علی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ان سے بغض و عداوت رکھنے والے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت چونکہ اس آدمی سے محبت کرتے ہوں گے جس کو آپ نے جھنڈا دینا تھا، تو یہ اتنا بڑا اعزاز تھا کہ صحابہ کرام میں سے ہر کوئی یہ آرزو کر رہا تھا کہ یہ اعزاز مجھے مل جائے۔ تو میرے بھائیو، ہم میں سے ہر ایک کو یہ آرزو رکھنی چاہیے، یہ خواہش رکھنی چاہیے کہ میں بھی اللہ کا محبوب بن جاؤں، اللہ میرا محب بن جائے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام صرف تمناؤں سے نہیں چلے گا، یہ کام صرف آرزوؤں سے پورا نہیں ہوگا،
اس کے لیے وہ اعمال اختیار کرنا ہوں گے، وہ اسباب اپنانے ہوں گے، ان علامات کو پیدا کرنا ہوگا جن کی وجہ سے اللہ رب العزت کی محبت پانے میں ایک انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو پھر وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ ان اعمال میں سے پہلا عمل یہ ہے کہ جس اللہ کی محبت آپ پانا چاہتے ہیں، جس کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اس اللہ کے ناموں میں دلچسپی پیدا کریں، اس کی صفات اور اس کے اوصاف میں اپنی توجہ مرکوز کریں، اللہ کے ناموں کو یاد کریں، اللہ کے ناموں کے بارے میں آپ تحقیق کر رہے ہوں، کسی سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ نام قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا ویسے ہی مشہور کر دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ جانتے ہوں گے ستار اللہ کا نام نہیں ہے، لیکن پاک و ہند میں ایسے استعمال ہوتا ہے جیسے اللہ کا نام ہو۔ تو جس کو اللہ سے پیار ہوگا، اللہ کے ناموں سے پیار ہوگا، اللہ کی صفات سے محبت ہوگی، وہ دلچسپی لے گا، اللہ کے ناموں کے بارے میں تحقیق کرے گا، علم لے گا، اس نام کا معنی کیا ہے، اس نام کا معنی کیا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے، کون سا وہ نام ہے جس سے یہ اس صفت کا علم ہوتا ہے اور کون سا نام ہے جس سے دوسری صفت کا علم ہوتا ہے۔ اللہ کے ناموں اور صفات میں دلچسپی لیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا، ایک دستے کا امیر مقرر کر کے، کمانڈر مقرر کر کے جہاد کے لیے بھیجا۔ یہ امیر امامت کے فرائض خود سر انجام دیا کرتا تھا۔ جب بھی نماز پڑھاتا، نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب کسی سورت کی تلاوت کرتا تو اس کے بعد لازمی طور پہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب جہاد کے سفر سے واپس آئے تو ساری رپورٹ آپ کے سامنے رکھی، اس میں یہ معاملہ بھی آپ کے سامنے پیش آیا۔ آپ نے پوچھا، آپ نے کہا سلوہ لأی شیء یصنع ذلک، اس آدمی سے سوال کرو وہ ایسا کیوں کرتا رہا۔ اس سے سوال ہوا تو اس نے کہا کیونکہ یہ جو صورت ہے اس میں میرے رب کی صفات ہیں، اس میں میرے رب کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، اس میں میرے رب کے نام بیان ہوئے ہیں۔ فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا، مجھے اس صورت کی تلاوت کرنا بڑا اچھا لگتا ہے جس صورت میں میرے رب کے نام موجود ہیں، جس صورت میں میرے رب کے اوصاف بیان ہوئے ہیں، جس صورت میں میرے رب کی صفات کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اخبروہ ان اللہ تعالی یحبہ، اس آدمی کو خوشخبری سنا دو کہ وہ اللہ جس کے ناموں سے اسے محبت ہے، جس کی صفات سے اسے محبت ہے، اس اللہ نے خود اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، لیکن ہمیں دلچسپی اللہ کے ناموں سے اتنی نہیں ہے، اللہ کی صفات سے اتنی نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ہم کھلاڑیوں کے بارے میں، اداکاروں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں، کس نے کتنی فلموں میں کام کیا، کس نے کتنے سکور بنائے، کس نے کتنی وکٹیں لیں۔ ہمارا نوجوان، ہمارا بچہ، اسے دلچسپی ان موضوعات سے ہے، اسے اللہ کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں تو اللہ سے پیار کرنا ہوگا، اللہ کے ناموں سے پیار کرنا ہوگا، اللہ کی صفات سے پیار کرنا ہوگا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے سورت میں کیا کہا ہے، قل هو اللہ احد، کہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کی عبادت میں، نہ اس کے افعال میں، نہ اس کی ربوبیت میں۔ وہ تنہا مشکل کشا ہے، وہ تنہا حاجت روا ہے، اس کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی داتا نہیں ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، کائنات کا سسٹم چلانے کے لیے اسے کسی بابے کی، کسی بزرگ کی، کسی قبر والے کی، کسی ولی کی، کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ عزیر علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے نہیں ہیں۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ہم پلہ کوئی بھی نہیں ہے۔ جب اس انداز سے سورہ اخلاص کی مزے لے لے کر آپ تلاوت کریں گے تو اللہ رب العزت کو پھر آپ پہ پیار آئے گا، پھر اللہ رب العزت آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔
اللہ رب العزت کی محبت کن کو ملتی ہے؟ اللہ رب العزت کی محبت ان کو ملتی ہے جو صرف فرائض پہ عمل نہیں کرتے بلکہ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ نفلی عبادات کا اہتمام کرتے ہیں. 5 وقت کی فرض نمازوں پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ سنتیں بھی ادا کرتے ہیں, نوافل بھی ادا کرتے ہیں, چاش کی نماز بھی پڑھتے ہیں, تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں, مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے 2 نفل بھی پڑھتے ہیں, بار بار نفل پڑھتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے, پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو رمضان کے 30 دنوں کے روزے رکھنے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں, سوموار کا روزہ رکھتے ہیں, جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں, 9 محرم 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں, 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتے ہیں, ہر مہینے میں 3 دنوں کے روزے رکھتے ہیں. جو نفلی روزے کثرت سے رکھتے ہیں یہ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, یہ وہ ہیں جو اللہ کی محبت پانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو ایک فرد حج کر لینے پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ ہر سال خواہش ہوتی ہے, ہر سال کوشش ہوتی ہے, ہر سال آرزو ہوتی ہے کہ کاش اس سال بھی مجھے حج کرنے کا موقع مل جائے. جو ایک عمرہ پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ عمرے کے بعد عمرہ, حج کے بعد حج, حج کے بعد عمرہ, عمرے کے بعد حج, انہی کوششوں میں لگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو صرف فرض زکوٰۃ کی ادائیگی پہ اکتفا نہیں کرتے, فرض زکوٰۃ کی ادائیگی کے بعد ہر مہینے ہر ہفتے کسی نہ کسی فقیر کی تلاش میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی یتیم کی تلاش میں رہتے ہیں, کسی نہ کسی بیوہ تک وہ پیسے پہنچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے اللہ کی راہ میں وقف کر دیے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کی محبت ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں, وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, بندہ میرے قریب ہوتا رہتا ہے, میرے قریب ہوتا رہتا ہے, فرض عبادات کے بعد نفل عبادات کا اہتمام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فرض عبادات تو اللہ کی طرف سے فرض ہیں, نفلی عبادات کا اہتمام کریں گے تب پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ سے پیار ہے, تب پتہ چلے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, تب پتہ چلے گا آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں. تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں, وہ اعمال اور اسباب جن کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے محبت کرنا. ایک دوسرے سے دین کی وجہ سے, ایمان کی وجہ سے تعلق قائم رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی زیارت کرنا, ایک دوسرے سے ملنے کے لیے جانا, ایک دوسرے کے اوپر مال صرف کرنا, ایک دوسرے کے اوپر مال خرچ کرنا, ایک دوسرے کو تحفہ دینا اور اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا, ایک دوسرے کو نصیحت کرنا. امام احمد اپنی مسند میں, امام ابن حبان اپنی صحیح میں جناب عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, یعنی کہ حدیث قدسی ہوئی. اس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں, حقت محبتی للمتحابین فیہ, حقت محبتی للمتزاورین فیہ, حقت محبتی للمتبادرین فیہ, حقت محبتی للمتواصلین فیہ, حقت محبتی للمتناصحین فیہ. کہ میری محبت ان کے لیے ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کریں. آپ اس وجہ سے کسی مسلمان بھائی سے محبت کریں کہ یہ توحید کے اوپر ہے, یہ شرک و بدعات سے بچنے والا ہے, یہ 5 وقت کا پکا نمازی ہے, یہ حافظ قرآن ہے, یہ عالم دین ہے, یہ مفسر قرآن ہے, یہ عبادت گزار ہے, یہ تہجد کا اہتمام کرنے والا ہے, یہ مسجدیں بنانے والا ہے, یہ مدرسوں پہ پیسہ لگانے والا ہے, یہ یتیموں کی سرپرستی کرنے والا ہے. اس لیے آپ کو کسی سے محبت ہو, اللہ کے لیے محبت, یہ وہ محبت ہے جو اگر آپ کریں گے تو آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کی زیارت کے لیے جانا,
ایک دوسرے کی عیادت کے لیے جانا، ایک دوسرے کی بیمار پرسی کے لیے جانا، یہ وہ عظیم عمل ہے جس کی وجہ سے آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کو بھیجا، وہ انسانی شکل میں راستے میں آ کر بیٹھ گیا۔ جب یہ آدمی گزرنے لگا اس نے کہا، میرے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ این تريد؟ یہ کہنے لگا، اريد اخا لی فی هذه القریہ، اس گاؤں میں، اس شہر میں، اس محلے میں میرا ایک بھائی رہتا ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کیا مقصد ہے؟ کیوں اس کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ هل لك علیہ من نعمت تربها علیہ، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارے اس سے پہلے سے دنیاوی تعلقات ہیں جن میں اضافے کے لیے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے صرف اللہ کے لیے محبت ہے اور اس اللہ کی خاطر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا تھا، جو اللہ کی طرف سے قاصد بن کر آیا تھا، وہ کہتا ہے فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، یہ خوشخبری سن لو، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پیغام لے کر آیا ہوں، جس اللہ کی وجہ سے تم اس بندے سے محبت کرتے ہو، جس اللہ کی وجہ سے تم اس کی زیارت کے لیے جا رہے ہو، اس اللہ نے خود تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ لوگوں سے ملنے کے لیے ہم بھی جاتے ہیں، لیکن ہم کن سے ملنے کے لیے جاتے ہیں؟ ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں جن کے پاس دنیاوی غرض ہوتی ہے، جن کے پاس ہمارے دنیاوی مقاصد ہوتے ہیں۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ کسی سے ملنے کے لیے اس لیے جائیں کہ آپ کا اس سے تعلق اللہ کے لیے ہے، آپ کی مسجد کا نمازی ہے، آپ کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے والا ہے، آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ کی مسجد کا خادم ہے، آپ کی مسجد کا منتظم ہے، آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں۔ یہ ہے وہ تعلق جو اللہ کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جو دین کے لیے ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جو ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت ان کے لیے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کہتے ہیں اس خادم کو میں تنخواہ دیا کروں گا، اس کی تنخواہ مسجد کی طرف سے کم ہے، 10,000 سے کیا بنتا ہے، 15,000 سے کیا بنتا ہے، 5,000 ہر مہینے میں دیا کروں گا۔ اللہ کی وجہ سے خرچ کرنا۔ قاری صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ جی 15,000 روپیہ ہے، اس سے کیا بنتا ہے، 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ ہر مہینے میں اپنی جیب سے دیا کروں گا۔ یہ ہے اللہ کی وجہ سے مال لوٹانا، اللہ کی وجہ سے مال خرچ کرنا۔ کسی کو آپ تحفہ دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہ وہ عظیم آدمی ہے جو مسجد میں میرے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ اس کو میں تحفہ دے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا پڑوسی ہے اور شریعت نے کہا ہے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ اس کو میں تحفہ دے رہا ہوں، کیوں؟ کیونکہ میرا رشتہ دار ہے اور شریعت کہتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات قائم کرو، تعلقات بناؤ، تو اس لیے میں اس کو تحفہ دے رہا ہوں۔ یہ ہے اللہ کی وجہ سے خرچ کرنا، اللہ کی وجہ سے مال لگانا، اللہ کی وجہ سے ہدیہ دینا، اللہ کی وجہ سے تحفہ دینا۔ یہ وہ عظیم آدمی ہے جو اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ فرمایا اللہ کی محبت ان کے لیے ہے جو اللہ کی وجہ سے ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں۔ بھائی تم اپنے بیٹوں کو پڑھنے کے لیے کس سکول میں بھیج رہے ہو، کس کالج میں بھیج رہے ہو؟ تمہیں پتا ہے کہ اس کالج کا ماحول کیا ہے، وہاں تمہاری بیٹی کا مستقبل کیا ہوگا، تمہارے بیٹے کا مستقبل کیا ہوگا؟ اس کالج میں تمہارے بیٹے کے ذہن میں اسلام کے خلاف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف کیا شکوک و شبہات ڈالے جائیں گے؟ وہ ان پڑھ آدمی ہے، پیسہ اس کے پاس آ چکا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کالج میں کیا ہوتا ہے، اس کالج میں کیا تربیت ہوتی ہے۔ آپ اس کی خیر خواہی کا حق ادا کریں، آپ اس کو سمجھائیں کہ جو تعلیم تمہارا بیٹا لینے لگا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ اس کا مستقبل یہ ہوگا کہ سودی ملازمت کر رہا ہوگا،
کسی بینک میں کام کر رہا ہوگا, کسی انشورنس کمپنی میں کام کر رہا ہوگا. میرے بھائی, بچوں کو اس کالج کی بجائے فلاں کالج میں بھیجیں. آپ کے بیٹے نے میٹرک کر لی ہے, آپ کے بیٹے نے FA کر لیا ہے, اسکول بہت پڑھا لیا آپ نے, کیا آپ کے بیٹے کو کلام پاک کی تلاوت آتی ہے؟ کیا قرآن پاک کی تفسیر جانتا ہے؟ آپ کے بیٹے میں نے مسجد میں کبھی نہیں دیکھے. آپ ان کو مسجد کی طرف کیوں نہیں لے کر آتے؟ مسجد کی طرف کب لے کر آئیں گے؟ جب بڑے ہو جائیں گے تب آپ کی بات نہیں مانیں گے. میرے بھائی, اس انداز سے نصیحت کی جائے تو یہ وہ عظیم لوگ ہیں جن کو اللہ کی محبت ملتی ہے. اللہ کی محبت کن کو ملتی ہے؟ اللہ کی محبت ان کو ملتی ہے جن پہ آزمائشیں آئیں تو صبر کریں, مصیبتیں آئیں تو صبر کریں. اللہ امتحان لے تو اللہ کے امتحانوں میں رضامندی کا اظہار کریں. بہت سے لوگ آزمائشوں کے موقع پہ, مصائب آنے پہ, مشکلات آنے پہ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں, اللہ سے شکوے کرتے ہیں, اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جاتے ہیں. اللہ کی محبت کن کو ملتی ہے؟ جو آزمائشوں پہ صبر کریں. دکان میں آگ لگ گئی, الحمدللہ. اللہ نے بیٹا چھین لیا, الحمدللہ. اللہ نے بیگم واپس لے لی, الحمدللہ. 30 سال کی عمر ہے, ابھی 40 سال کی عمر ہے, ابھی 50 سال کی عمر ہے, پتا چلا کینسر کا مریض بن چکا ہوں, الحمدللہ. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان عظم الجزاء ما عظم البلاء وان اللہ تعالی اذا احب قوما ابتلاهم فمن رضی فلہ الرضا ومن سخط فلہ السخط. کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی قوم سے محبت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی محبت کو آزماتے ہیں, ان کی آزمائش کرتے ہیں, انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں, ان پہ مصائب نازل کرتے ہیں, انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. فرمایا یہ مصیبتیں آنے پہ, یہ مشکلات آنے پہ جو یہ کہے کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں, اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے, تو یہ وہ عظیم آدمی ہے جو اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو اللہ کے فیصلوں پہ ناراضگی کا اظہار کرے, شکوے کرے, اعتراض کرے, یہ وہ بدبخت ہے جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے گا. آزمائشیں آئیں تو عام طور پہ لوگ کیا کہتے ہیں, لو جی یہ تو پکڑا گیا, اس کو اللہ نے پکڑ لیا ہے. میرے بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے سب سے زیادہ آزمائشیں کن پہ آتی ہیں؟ اللہ کے نبیوں پہ آتی ہیں علیہم الصلاۃ والسلام. امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب سعد بن ابو وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا, ای الناس اشد بلاء, کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پہ آتی ہیں, کون سے طبقے پہ آتی ہیں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا الانبیاء, کہ سب سے زیادہ مصیبتیں, سب سے زیادہ مشکلات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پہ آتی ہیں. ثم الامثل فالامثل, انبیاء کے بعد نیکی میں جو سب سے آگے ہیں, دینی علم میں جو سب سے آگے ہیں, اللہ کے قریب ہونے میں جو سب سے آگے ہیں, ان پہ آزمائشیں اسی لحاظ سے آتی ہیں. فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ بِحَسَبِ دِينِهِ, ہر آدمی کو اس کے دین کے مطابق آزمایا جاتا ہے. جو دین میں مضبوط ہے, جو دین میں مستحکم ہے, اس پہ آزمائشیں زیادہ آتی ہیں, اس پہ آزمائشیں بڑی آتی ہیں, اور جو دینی لحاظ سے کمزور ہے اس پہ آزمائشیں بھی کم آتی ہیں, ہلکی آتی ہیں. ہر آدمی پہ مصیبت اس کے گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی. بہت سے لوگ ہیں جن پہ مصیبتیں آتی ہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے. یہ بھی اگر مصیبت آنے پہ سنبھل جائیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیں, اللہ سے توبہ کر لیں, مصیبتیں آنے پہ صبر کا مظاہرہ کریں, تو یہ بھی اللہ کی محبت پا سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن پہ آزمائشیں آتی ہیں, ان کا امتحان لینے کے لیے, ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے, انہیں گناہوں سے پاک اور صاف کرنے کے لیے. انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام انہی میں سے ہیں, اللہ کے ولی انہی میں سے ہوتے ہیں. تو میرے بھائیو, اس لیے جب کبھی آزمائش آئے خود بھی صبر کا مظاہرہ کریں, بیگم کو بھی یہی درس دیں, بچوں کو بھی یہی درس دیں.
آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اللہ رب العزت فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے فرشتوں فلاں میرے بندے کے بیٹے کی روح تم نے قبض کر لی, تم نے اس کے جگر گوشے کی روح کو قبض کر لیا. میرے بندے کا رد عمل کیا تھا, میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس نے الحمدللہ کہا, اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا. بیٹا لیا گیا, کیا کہا؟ الحمدللہ. بیٹا فوت ہوا ہے, کیا کہا؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میرے فیصلے پہ رضامندی کا اظہار کیا, میری حمد و ثنا بیان کی. میرے بندے کا محل, اس کا ایک عظیم الشان گھر میری جنت میں بنا دو اور اس کا نام رکھو حمد ہاؤس. جو مصیبتیں آنے پہ اس انداز سے صبر کا مظاہرہ کریں, الحمدللہ کہیں. میرے بھائیو بیٹا اللہ نے لے لیا, کوئی شک نہیں بہت بڑی نعمت تھی, اللہ نے واپس لے لی, لیکن دی بھی تو اسی نے تھی, اور شاید اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہو. شاید اسی مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم کی آگ سے آزاد کرنا چاہتا ہو. اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں, اللہ کے بارے میں اچھی امید رکھیں, ذہن میں کبھی بھی برا خیال نہ آنے دیں. اللہ رب العزت کن سے محبت کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلیں, جو آپ کی سنت کو اپنائیں, جو آپ کی شریعت کو گلے لگائیں, جو عقیدے کے معاملے میں, نماز کے معاملے میں, روزوں کے معاملے میں, حج کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مطابق ہر عبادت کی ادائیگی کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس محبت کا اعلان کرتے ہوئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, ان سے آپ کہہ دیں کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو, میرے نبی کی اتباع کرو, میرے نبی کی سنت کو سینے سے لگا لو. تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے, اللہ اعلان کرتا ہے جب میرے نبی کی اتباع کرو گے, میرے نبی کی سنت پہ چلو گے, میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا, میں تمہارا محب بن جاؤں گا. بہت بڑا اعزاز ہے, بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے, لیکن خالی نعرے لگانے سے نہیں ملتا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پہ صحیح معنوں میں عمل کرنا ہوگا, تب جا کر یہ رتبہ ملتا ہے, تب جا کر یہ مقام ملتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنانے میں خیر ہی خیر ہے, فائدے ہی فائدے ہیں. امام حاکم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ترکت فیکم ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعده ابدا کتاب اللہ و سنتی. لوگوں میں تم میں دو ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن کو اگر تم نے مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی بھی گمراہی کی راہ پہ نہیں چلو گے, ہمیشہ صراط مستقیم پہ چلو گے, جنت کی راہ پہ چلو گے, جہنم کی راہ سے بچ جاؤ گے. وہ کون سی دو چیزیں ہیں؟ فرمایا اللہ کی کتاب اور میری سنت. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اپنانے میں خیر ہی خیر ہے. آپ کی سنت کو اپنا لیا جائے تو انسان ہدایت کے راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. اسی لیے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب حجر اسود کے پاس آئے تھے کیا کہا تھا؟ کہا تھا واللہ انی لأعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے مکمل طور پہ یقین ہے کہ اے حجر اسود تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. پھر بوسہ کیوں, پھر ہاتھ کیوں لگایا جا رہا ہے اگر وہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے؟ کہا کہ اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی آنکھوں سے تجھے بوسہ دیتے ہوئے دیکھا نہ ہوتا تو میں نے تجھے کبھی بھی بوسہ نہیں دینا تھا. بوسہ دینے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حجر اسود کو بوسہ دینے سے بیماریاں دور ہو جائیں گی, شفا مل جائے گی. حجر اسود کو رومال لگا کے چہرے پہ لگائیں گے تو چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے. نہیں, ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے.
ایک ہی عقیدہ ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول نے اس کو ہاتھ لگایا ہے، اس کو بوسہ دیا ہے، اس لیے ہاتھ لگاؤں گا، اس لیے بوسہ دوں گا۔ یہ ہے آپ کی اتباع، یہ ہے آپ کی سنت میں عمل کرنا۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت ملنے سے نبی علیہ السلام کی محبت تو ملنی ہے، لیکن اللہ کی محبت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی محبت تب ملے گی جب آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے سامنے عاجزی کا مظاہرہ کریں، تواضع کا مظاہرہ کریں، مسلمانوں کے لیے آپ نرم ہوں، کافروں کے لیے آپ سخت ہوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں، تو آپ اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آپ کی شلوار ٹخنوں سے اونچی رہتی ہے، کالج کے لڑکے آوازیں کستے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، محلے والے مذاق اڑاتے ہیں، آپ کہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، رب راضی ہو جائے تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، تمہیں میں یہ حیثیت نہیں دوں گا کہ تمہاری وجہ سے رب کو ناراض کر دوں، ہاں رب کی وجہ سے تمہیں ناراض کر سکتا ہوں۔ آپ ایک ایسے ماحول میں ہیں، ایک ایسے کالج میں ہیں، ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لیکن آپ پھر بھی داڑھی رکھے ہوئے ہیں۔ یہ وہ آدمی ہے جو کسی ملامت والے کی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آپ اپنی گلی سے گزر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، آپ مسجد میں جا رہے ہیں، آپ راستے میں انہیں کہتے جاتے ہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آؤ اللہ کے بندو مسجد میں آؤ، اذان ہو چکی ہے، مسجد تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں گے، وہ آپ کی پرواہ نہیں کریں گے، وہ آپ کو اہمیت نہیں دیں گے، لیکن آپ کو اللہ کو راضی کرنا ہے، آپ کو ان کی ملامت کا کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس علامت، اس سبب کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینی فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبون اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، کہ اگر کوئی دین اسلام سے مرتد ہونا چاہتا ہے ہو جائے، دین اسلام کو ترک کرنا چاہتا ہے کر دے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ ایسے مرتدین کی جگہ پہ ایک ایسی قوم کو لے کر آئے گا جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے، جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا، جو مومنوں کے لیے نرم ہوں گے، جو کافروں پہ سخت ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، جو اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ہوں گے، کسی تانا دینے والے کے تانے سے نہیں ڈرتے ہوں گے۔ یہ ہیں وہ عظیم لوگ جو اللہ کی محبت پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسے اعمال، ایسے اسباب اور ایسی علامات اختیار کرنے کی توفیق عنایت فرمائے جن کی وجہ سے اللہ کی محبت ملتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ وہ اسباب جن کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے کافی سارے ہیں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے فی الحال میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ جو اللہ کا محبوب بن جائے، جس کے اللہ محب بن جائیں، جس سے اللہ کو محبت ہو جائے، اسے فائدہ کیا ہوتا ہے، اسے ملتا کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، جس کو اللہ کی محبت مل گئی اسے اور کیا چاہیے؟ اس سے باقی کیا رہ گیا ہے؟ جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے اس سے کون سی نعمت باقی رہ گئی ہے؟ اس کو سمجھیے کہ ہر نعمت مل گئی، اس کو ہر سعادت مل گئی، اس کو ہر کامیابی مل گئی۔ اس کے بعد اور کون سی کامیابی آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کے محبوب بن چکے ہیں؟ لیکن مزید تفصیل کے طور پہ ایک دو چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائیں اللہ تعالیٰ اس کی محبت فرشتوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں. زمین میں اس کی قبولیت نازل کر دی جاتی ہے, زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت ڈال دی جاتی ہے. امام بخاری روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں تو نادا جبریل, اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں جبریل سن لو, انی احب فلانا فاحبہ, جبریل مجھے اپنے فلاں بندے سے محبت ہے, تم بھی اسے اپنا محبوب بنا لو. فیحبہ جبریل, اس عظیم آدمی سے جناب جبریل بھی محبت کرنے لگ جاتے ہیں, بلکہ آسمان والوں میں جناب جبریل اعلان کرتے ہیں کہ سن لو فلاں بندے کو اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا ہے, تم سارے کے سارے اسے اپنا محبوب بنا لو. کتنا عظیم آدمی ہے جو زمین پہ پھر رہا ہے, زمین والے اس کی قدر نہیں کرتے, زمین والے اس کو اہمیت نہیں دیتے, لیکن آسمانوں میں اس کے اعلان ہو رہے ہیں. اور پھر میرے بھائیوں مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت پھر اس کی محبت زمین میں نازل کر دیتے ہیں. زمین میں وہ لوگ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. موجودہ زمانے میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو آپ سعودی عرب کے مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کو لے لیں. 20-25 سال پہلے فوت ہوئے ہیں. سعودیہ میں کہیں بھی چلے جائیں لوگ ان سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں. کسی کا نظریہ جیسا بھی ہو, شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی محبت زمین میں نازل کر دی جاتی ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کو لے لیں, ایک دنیا ان سے محبت کرتی ہے. یہ چند مثالیں دے رہا ہوں, ورنہ اللہ کے کئی ایسے بندے ہیں جنہوں نے دنیا سے اعراض کر کے اللہ کی محبت کے حصول کو اپنا مشن بنا لیا تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا, بلکہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ان کی محبت نازل کر دی. جن سے اللہ محبت کرنے لگ جائے ان کو کیا ملتا ہے؟ آئیے ایک اور حدیث سنیے گا, اسے بھی جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب, کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے, اسے تنگ کرے, وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے, یعنی کہ اس کی پھر خیر نہیں ہے. جس سے اللہ محبت کرے وہ اللہ کا ولی ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا محبوب بندہ ہے. اب اگر اسے کوئی تنگ کرے گا, اسے کوئی تکلیف دے گا, اسے کوئی دکھ پہنچائے گا, وہ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. یا اللہ تیرے ولی بننے کا طریقہ کیا ہے, تیرا محبوب بندہ بننے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ, اگر کوئی میرا محبوب بننا چاہتا ہے تو پہلے نمبر پہ ان عبادات کا اہتمام کرے جن کو میں نے فرض قرار دیا ہے. ہم نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ پورا سال 5 وقت کی فرض نمازیں نہیں پڑھتے, لیکن رمضان میں نماز تسبیح, جمعرات کے دن نماز تسبیح, اس کا بڑا شوق رہتا ہے. اس انداز سے آپ اللہ کی محبت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے قریب ہونے کے لیے پہلا راستہ, پہلی شرط یہ ہے کہ جو چیزیں میں نے فرض قرار دی ہیں, واجب قرار دی ہیں, انہیں اختیار کریں, ان عبادات کو بجا لائیں. اور اس کے بعد فرمایا وما يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ, فرائض کے بعد پھر نفل عبادات کا اہتمام کریں. آپ نفل عبادات کا اہتمام کریں گے, آپ میرے قریب ہوتے چلے جائیں گے, میرے محبوب بنتے چلے جائیں گے. اور جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ, جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا کان بن جاتا ہوں, کان سے صرف انہی چیزوں کو سنے گا جن کے سننے کو میں پسند کرتا ہوں.
یعنی کہ حرام چیزیں سننے کی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق ہی نہیں دے گا. فرمایا وَكُنْتُ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ وہ چیزیں دیکھے گا جن کو دیکھنے کی آسمان والا اجازت دے گا. وَكُنْتُ يَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ پکڑے گا. اب یہ اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل نہیں پکڑ سکے گا، اب اپنے ہاتھوں سے سود کی کمائی نہیں پکڑ سکے گا، اب اپنے ہاتھوں سے جوے کے پیسے نہیں پکڑ سکے گا، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے. اب اس کے ہاتھ کسی غیر عورت پہ نہیں پڑیں گے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا رب ہے. اس کے رب نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. وَكُنْتُ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ چلتا ہے. یعنی کہ اب اس کے پاؤں کسی حرام کام کے لیے نہیں اٹھیں گے. فرمایا مزید خوشخبری یہ کہ ان سألنی لأعطینہ، یہ میرا محبوب بندہ بن چکا ہے، مستجاب الدعوات بن چکا ہے. یہ دعائیں بعد میں کرتا ہے، میں پہلے قبول کر لیتا ہوں. وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّ، اگر اس سے کوئی خطرہ ہو، کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ہو، مجھ سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دیتا ہوں. اللہ کا عظیم بندہ بن چکا ہے، اللہ کا محبوب بندہ بن چکا ہے. اور یہاں پہ وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے ایسے محبوب بندوں کو تنگ کرتے ہیں، کیونکہ حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا اللہ دعا قبول کرے گا، اگر اس نے آپ کے خلاف بد دعا کر دی تو آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا. اللہ کے نیک بندوں کو تنگ کرنے سے بچیں. اور اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ آپ سب اہل توحید بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ نے صحیح عقیدہ دیا ہے. وہ آپ کو قبروں پہ نہیں ملیں گے، وہ آپ کو مسجد میں ملیں گے، مسجد کی پہلی صف میں ملیں گے. مصلی امامت پہ آپ کو اللہ کا ولی ملے گا جو دنیا کو چھوڑ کر مصلی امامت کو سنبھالے ہوئے ہے 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے. یہ لوگ آپ کو مدرسوں میں ملیں گے جو 50 سال سے بخاری شریف پڑھا رہے ہیں، مسلم شریف پڑھا رہے ہیں، نسائی شریف پڑھا رہے ہیں، ابو داؤد کی احادیث کا درس دے رہے ہیں. یہ ہیں اللہ کے ولی. کون ہے اللہ کے ولی؟ جو مساجد کا نظام، مدارس کا نظام کئی سالوں سے سنبھالے ہوئے ہیں، جو اپنی دولت اللہ کی راہ میں لگا رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ چند اسباب تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے جن کے ذریعے ہم سب اللہ کی محبت کو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا محبوب بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت اپنے نبیوں، شہداء اور صالحین کے ساتھ اعلیٰ مقام عنایت فرمائے. یا اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کی قبریں منور فرما. یا اللہ سب کی قبریں کشادہ فرما. یا اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں نازل فرما. یا اللہ جتنے مسلمان مریض ہیں سب کو شفا عنایت فرما. جب تک بیماری موجود ہے یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنا. یا اللہ قرآن کا حافظ بنا. یا اللہ دین کا عالم بنا. یا اللہ جن کے پاس اولاد کی نعمت نہیں ہے ان پہ بھی کرم فرما، انہیں اولاد کی نعمت دے. یا اللہ جن کے پاس بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں انہیں بیٹے دے تاکہ انہیں دین کا عالم بنا سکیں، قرآن کا حافظ بنا سکیں، تیرے دین کی خدمت کے لیے یا اللہ انہیں وقف کر سکیں. یا اللہ اس عظیم ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو یہاں پہ دین نافذ کرنے کی، شریعت نافذ کرنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ یہاں کے حکمرانوں کو دین، توحید، ایمان کی باتیں سیکھنے کی توفیق عنایت فرما. یا اللہ مسلمان مظلوم جہاں پہ بھی ہیں، جس ملک میں ہیں، جس شہر میں ہیں، جس جیل میں ہیں، یا اللہ ان کی مدد فرما. یا اللہ ظالموں کو عبرت کا نشان بنا دے. یا اللہ ہم سب کو جب بھی موت دینا ایمان پہ دینا، اسلام پہ دینا، توحید پہ دینا. یا اللہ جب آخری سانسیں نکل رہی ہوں زبان پہ کلمہ طیبہ جاری و ساری ہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.